شیخ اعظم سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کئی چیزیں لوگوں میں ایسی بھی مشہور تھی کہ شیخ محی الدین ابن عربی ایسے ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو شریعت میں ہوتے نہیں ہیں. بہت سارے مسائل ان کے ہیں، لیکن ایک بار شیخ محی الدین ابن عربی بیٹھے ہوئے تھے، کرسی پر ہے، سامنے مریدین بھی ہیں، بہت سارے ملنے والے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. اسی اثنا میں انہوں نے ایک جملہ ایسا کہا، واقعی اگر آپ کے سامنے بھی ایسی بات آئے تو آپ بپھر جائیں. شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں، اے لوگوں جو تم سب یہاں میرے پاس بیٹھے ہو، تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، تمہارا خدا میرے قدموں کے نیچے ہوتا ہے. سب ظاہر سی بات ہے جیسے ایسا جملہ سنا تو اٹھ کر کے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے کہ آدمی کافر ہو گیا. شیخ اعظم ہیں یہ حضرت محی الدین ابن عربی، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں، تصوف میں آپ کا ایک بہت بڑا باب ہے. لوگ اٹھ کر کے ادھر سے ادھر چلنے لگ گئے کہ ایسے ایسے جملے بول رہے ہیں، یہ محی الدین ابن عربی کو ہو کیا گیا، خدا پیروں کے نیچے ہوگا، کفریہ جملہ ہے. سب تو چلے گئے، دو باقی رہ گئے. جو مخصوص مریدین میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور جو جملے سنے ہم کو بھی کانوں پر یہ وزن لگ رہے ہیں، لیکن کیوں کہا آپ نے ایسا؟ اس کا کچھ معنی ہے؟ آپ جیسے عظیم المرتبت بزرگ سے ایسا جملہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان سب کو بھی تو یہ پوچھنا چاہیے تھا میرے بولنے کا مطلب کیا ہے. فوراً بدگمانی کیا اور بھاگ گئے. تم دو باقی رہ گئے. میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا تھا. کرسی پر بیٹھے تھے اور چٹائی نیچے بچھی ہوئی تھی یا قالین بچھی ہوئی تھی جس پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اپنے ان دو مریدین سے کہا یہ چٹائی اٹھاؤ. چٹائی اٹھائی تو دیکھا وہاں پر سونے کے چاندی کے سب سکے رکھے ہوئے تھے جو شیخ محی الدین ابن عربی کے پیروں کے نیچے تھے. کہا وہ جتنے آئے تھے وہ اسی کی عبادت کرتے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے. وہ خواہشات کے پجاری ہیں. میں نے اللہ نہیں کہا. اللہ رب العزت وہ قادر مطلق ہے. میں نے کہا جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم خدا بنائے رکھے ہو، وہ میرے پیروں کے نیچے ہوتا ہے. اور حقیقت ہے میرے عزیزوں، جنہوں نے خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کیا، در حقیقت وہ اپنا خدا بنا چکے ہیں ان کو. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو بندہ ضدی طبیعت کا ہوتا ہے، چاہ لیتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے تو چاہیے، یہ مجھے چاہیے تو چاہیے. یہ جو ضد ہے اپنی خواہش کو پوری کرنا، یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم اس وقت تک پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بنا دو گے. حضور کے قدموں میں لا کر اپنی ہر خواہش کو قربان کرنا ہو. یہ نہیں کہ میری چاہت تو ایسی ہے، میں خواہش ایسی رکھتا ہوں لیکن شریعت ایسا کہتی ہے. یہ جب ٹکراؤ آیا تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان آیا ہی نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو. مومن وہ ہے جہاں دنیا کی ساری خواہشات وہ حضور کے قدموں پر قربان کر دیتا ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی. اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں ان نوجوانوں سے جن کو کچھ نصیحت کی جائے تو کہتے ہیں کہ مولانا ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دی جائے. یہ ابھی تو ہماری لائف ہے، ہماری اپنی لائف کو ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے. نادان، کس نے کہا کہ تیری اپنی لائف ہے؟ تیری لائف ہے کہاں؟ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جو خواہشات کو لا کر کے حضور کے قدموں پر رکھ دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرے عزیزوں، وہ پھر آ کر کے یہ کہتا ہے اپنی خواہشات، اپنی طبیعت جہاں سب مر جاتی آدمی کی، اس کی اپنی کچھ نہیں ہوتی، تب اس مومن کی زبان سے یہ نکلتا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے،
ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے۔ اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، اپنی خواہش ہوگی تو میں کرتا رہے گا، اور جتنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا دنیا اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی، اور نہ ہی دنیا اس کو کبھی سیراب ہونے دے گی، کبھی پیٹ بھرنے دے گی ہی نہیں۔ وہ بھوکا ہی رہے گا، وہ پیاسا ہی رہے گا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات کا غم ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ غم کیوں ہے؟ تو آپ خاموش رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو آج ہم سب کے لیے سبق ہے میرے عزیزوں۔ فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا، وما ترزق یأتک، جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ آ کر رہے گا، وہ تیرے پاس آ جائے گا۔ غم کب بڑھتے ہیں انسانوں کے؟ ہمارے اندر جو ٹینشن جس کو آپ کہہ رہے ہو، فرسٹریشن کہہ رہے ہو، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں کب آتی ہیں؟ جب یہ اپنی لو اور اپنی خواہشات دنیا سے لگاتا ہے۔ خالق سے اگر لگاتا ہے تو پھر اس کے غم نہیں بڑھتے، بلکہ غموں کا مداوا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ٹینشن فری جینا چاہتے ہو تو انسانوں سے امیدیں کم کر لو، اللہ کی ذات سے یقین بڑھا لو، اس کی ذات سے یقین بڑھاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں جس سے ہم ملتے رہے، جس سے کچھ خواہشیں رکھتے رہے، یا جس کے متعلق کچھ امیدیں وابستہ کر رکھی، یہاں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر انسان کا غم بڑھتا ہے، انسان مغموم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے جو وابستہ ہوا اور وہاں جو آس لگایا، وہ ہر دن بشاشت کے ساتھ جیتا ہے، یقین کے ساتھ جیتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، یہاں جس نے بھی اپنے خواہشات کو دنیا کے ساتھ لگایا ہے اسے کم کرنا ہے۔ لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے غموں کو زیادہ مت کر، جتنا لکھا ہے اتنا تجھے مل کر رہے گا۔ اور زیادہ چیزیں اگر دماغ میں آ جاتی ہیں تو پھر دماغ گرم بھی ہو جاتا ہے اور سٹک بھی ہوتا ہے، ہر چیز سوچنے سے بھی عاری ہو جاتا ہے، صحیح طریقے کے فیصلے نہیں لے پاتا۔ اچھا نقصان کیا ہے اس کا؟ سیم ہم نے موبائل ایکسپرٹ سے بھی پوچھا، جب موبائل بہت زیادہ گرم ہونے لگے یا سٹک ہونے لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اس کے ریڈیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وقت، اور یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جو استعمال کر رہا ہے اس کے دماغ پر بھی اثر کرے گا، آس پاس کے لوگوں پر بھی اثر کرے گا۔ ایک موبائل کے اوپر اگر زیادہ لوڈ آ جائے تو اس کے ریڈیشن آس پاس سب کو خراب کرتے ہیں۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ تمہارے دماغ کے اوپر اگر غم زیادہ بیٹھ گئے اور بہت زیادہ دماغ حاوی ہو گیا تو خود کا تو نقصان کرو گی ہی، آس پاس جتنے ہیں سب کا نقصان کرو گے۔ تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ بھی پریشان، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے سب اس پہ ان سب چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ کہا گیا موبائل کو آف کر دو، ڈیٹا کم کر دو، اس کے اندر سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دو، پھر یہ اپنے نارمل حالت میں آ جائے گا۔ سیم آپ کے لیے بھی ہے، دماغ میں دنیا کے بہت سارے فطور بھرے ہو تو تھوڑی چیزیں ڈیلیٹ کر دو، تھوڑے دنوں کے لیے اپنی اس ایکٹیو لائف کو روک دو اور آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور آنکھ بند کر کے اس کی طرف لو لگاؤ، اس لیے کہ ہماری بیٹری جو چارج ہوگی وہ خالق کائنات سے ہی ہوگی، بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کی زندگی کس چیز سے چلتی ہے۔ اور اسی لیے کہا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے ذکر سے کئی دن تک غافل ہوتا ہے تو مردہ لاش ہے جو چل رہا ہے، بازاروں میں جو چل پھر رہا ہے، ذکر الہی نہیں کرتا تو اس کی روح ختم ہونے کے قریب آئی ہے، یہ زندہ لاش ہے۔ یہاں زمانے ہو گئے، مہینوں بیت گئے، برسوں ہو جاتے ہیں، کتنے دن ایسے ہیں آپ نے اللہ کے ذکر کے لیے الگ سے وقت نکالا ہو؟ کہاں ہے وقت؟ نماز بھی ایسے پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے اوپر سوار تھی، جلدی سے ہٹا دی اور بھاگ گیا۔ نہیں میرے عزیزوں، ہماری روح جب بیمار ہوتی ہے، ہماری روح کو جب بھوک لگتی ہے تو اللہ کے ذکر سے اس کا علاج بھی ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی ملتا ہے، لیکن ہم رزق دیتے ہی نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہماری باڈی کو، صبح ناشتہ نہ کرو، دوپہر میں کھانا نہ کھاؤ تو شام تک ہمارا جسم ہچکولے لینے لگتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟
जिस्म 2 वक्त के खाने को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाता, कमजोरी आ जाती है, जिस्म को भूख लगती है, हमें खाना देना इसे जरूरी है। इसी तरह अल्लाह ने हमारी जो रूह बनाया है, रूह को भी रिस्क की जरूरत है। और रूह का रिस्क क्या है, रूह का खाना पीना क्या है? काजू बादाम मेवे पिस्ते खा करके रूह को ताकतवर नहीं बना सकते। फरमाया गया रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी रूह को ताकत मिलती है और रूह कमजोर नहीं रहती, ताकतवर बन जाती है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, फिर मैं खुलासतन ये बात कहूँगा कि हमने दुनिया में इतनी सारी चीज़ें फैला ली हैं, इतने सारे, जिसकी वजह से गमों का बोझ हमारे दिमाग पर तारी है। और एक वक्त वो आएगा जब सारी चीज़ें छोड़ करके फौरन भागना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों के मुतालिक कहा गया है कि रूह निकलने के वक्त उसको बहुत तकलीफ होती है, सबके लिए नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके रूह निकलने के वक्त दर्द ज्यादा होता है, तकलीफ ज्यादा होती है मरने के वक्त। पूछा गया क्यों? कहा कि ये रूह जो है उसकी सारी बनाई हुई चीजों में अटकी हुई है, उसकी औलाद में भी है, उसके माल में भी लगी हुई है, उसके घर में भी लगी हुई है, उसके जायदाद में भी लगी हुई है। रूह जब निकल रही होती है उन सब चीजों से भी निकल रही है, जहां जहां इसकी ख्वाहिशात लगी हुई थी सब जगह से खींचा जा रहा है, तो दर्द बढ़ता चला जाता है, तकलीफ बढ़ती चली जाती है। और फिर वो जब देख रहा होता है खाली हाथ जा रहा हो, तकलीफ ज्यादा होती। इसीलिए मेरे अजीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, आपके विसाल का वक्त आया, हुजूर ने अपनी बीवियों को बुलाया, अज़वाज मुतहरात को बुलाया और पूछा कि किसके किसके पास कितना सोना है, कितना जेवर है। अज़वाज मुतहरात ने कहा मेरे पास इतना है, इनके पास इतना है। सब ने अपने चांदी सोने के जेवरात लाकर पेश कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बीवियों, ऐ मेरी अज़वाज, अगर तुम चाहो तो ये सब अल्लाह की राह में खैरात कर दो, अल्लाह की राह में इसको वक्फ कर दो, खैरात कर दो। बीवियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आज से सोना चांदी पहनना हराम हो गया है? क्या हमारे लिए नाजायज हो गया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जीनत तो तुम्हारे ही लिए है, सोना और चांदी तुम्हारे लिए है, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया, मैं रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जाने वाला हूं। मैं ये चाहता हूं कि इस हाल में दुनिया से जाऊं कि मेरे घर में सोना चांदी का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ ना हो और अल्लाह की बारगाह में फकीर उठाया जाओ। ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की बारगाह में इस हाल में जाऊं कि मेरे घर में कोई चीज रखी हुई ना हो, सोना और चांदी, मालो दौलत। क्योंकि मेरे अजीजों, इसी से अंदाजा करो, इंसान अपनी ख्वाहिशात में इतना घिर जाता है कि इससे निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। और रूह निकलने के वक्त यही तो तकलीफ होती है कि कहां कहां क्या क्या बनाया था, कितना जमा किया था, हिसाब करते करते उसकी रूह निकल जाती है। हमने देखा है, मैं अपना एक तजुर्बा बताता हूं। उमरा से हम वापस आ रहे थे, 40 लोगों का काफिला था, एयरपोर्ट पर पहुंचे, बहुत ताखीर हो चुकी थी और फ्लाइट का वक्त बहुत कम रह गया था। और हाजी लोग माशाअल्लाह जाते हैं तो खूब भर भर करके सामान भी लेते हैं, क्या क्या सामान थे सबके पास। और हमारा बार बार जाना आना होता है, मैं कभी कोई ज्यादा चीजें रखता नहीं। हम तो आगे निकले, ग्रुप पूरा था और सारे लोग सामान लेकर खड़े थे। वक्त गुजरता गया, फ्लाइट जहां चेक इन हो रहा था सामान, उन्होंने कहा कि 25 किलो से ज्यादा का अलाउड नहीं है, और यहाँ 40-40 किलो लेकर बैठे हुए थे। मेरा तू थोड़ा सा ले ले, तेरा तू थोड़ा सा ले ले, एक दूसरे को पेश कर रहे हैं। 3-4 लोगों ने तो मुझे पकड़ाया कि आपके पास सामान कम है मुफ्ती साहब, आप थोड़ा सा हमारा ले लो। जिसका ले सकते थे ले लिया। फिर उसके बाद 1 घंटे से कम टाइम बचा था, उन्होंने काउंटर क्लोज कर दिया। मैंने देखा 20 से 25 हाजी ऐसे हैं जिनका सामान बिखरा हुआ है और क्या ले जा सकते हैं हाथ में, वो भी 7 किलो 8 किलो इतना ही था। उनकी ख्वाहिशात में देख रहा था, कोई मुसल्ला उठाता है, कोई खजूर उठाता है, कोई अरे नहीं मेरे बच्चों के लिए खिलौने लिया था इसको ले लेता हूँ, वो ले लो तो मुसल्ले छोड़ना पड़ता है, ये ले लो तो खजूर छोड़ना पड़ जाता है। किसी न किसी तरह से वो लोग आखिरी वक्त 2-4 चीजें लेकर के निकल रहे थे और बिखरा हुआ पूरा सामान एयरपोर्ट पर ऐसे ही मौजूद था। 1-2 किलो नहीं, कितने किलो का सामान छोड़ करके यूं ही आना पड़ा। या तो फिर फ्लाइट के सफर पे जाओ या सामान में लगे रहो, 2 ही ऑप्शन थे। और कौन वो छोटे सामान के लिए अपना सफर मुलतवी करता। वापस आए, हसरत भरी निगाहों से देखते रहे अपने सामान को, और फिर अंदर आकर जब बैठे मेरे जहन में ये बात गूंजने लगी, यही हालत होती होगी जब इंसान दुनिया से जा रहा होता है,
جب یہاں سے رخصتی کا وقت آتا ہے اور ملک الموت سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، روح نکلنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، بس منٹوں میں بھی نہیں رہ گیا، جب اس کو نظر آتا ہے اب یہ سوچتا ہے اتنی نمازیں باقی رہ گئی، اتنی زکوٰۃ بھی رہ گئی، حج بھی تھا، اور بھی کچھ چیزیں کسی کے دینے کے باقی تھے، قرضے بھی تھے، کس چیز کی نصیحت کروں، کس چیز کی وصیت کروں؟ فلاں جگہ ایک گھر خرید کر کے اس کے ڈاکیومنٹ تو وہاں رکھا تھا، بیٹے کو بھی نہیں بتایا، بیٹی کو بھی نہیں بتایا، پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے گا، یہ خواہشات گھومتی رہتی ہیں، وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتا، ادھر ملک الموت روح نکال کر نکل پڑتے۔ یہ انسان کی شارٹ لائف ہے، مختصر سی زندگی ہے جہاں یہ خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی نے بہت اچھی بات فرمائی، ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا اپنے وزیروں میں سے ایک کو، اس سے بہت خوش ہوا اور کہا جا آج تجھے میں اتنی جائیداد دوں گا، اتنی زمین، اتنی پراپرٹی دوں گا، جتنا تو اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر گھیر دے گا، جتنی زمین تو گھیرے گا اتنی تیرے نام لکھ دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، صبح یہ لکڑی لے کر تو راؤنڈ مارنا اور اتنا گول سرکل بنانا سورج ڈوبنے سے پہلے تک، جتنی زمین گھیر لے گا وہ پوری تیرے نام پر۔ اس نے سوچا کہ اتنی بڑی زمین میں گھیر سکتا ہوں، ایک پورے دن میاں ممبئی والے اچھی طرح جانتے ہیں 4x4 کی جگہ مل جائے تو یہاں کتنی بڑی غنیمت ہوتی، اور اس بندے کو بادشاہ نے کہا لکڑی ہاتھ میں لے لے اور لکیر کھینچ، شام ہونے سے پہلے جتنا کرے گا پورا تیرے نام پر۔ وہ نکلا اور جب لکیر کھینچتے جب چلنے لگا، پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا بہت لمبی ہو گئی ہے، اتنی زمین میرے نام پر ہونے والی ہے، دوپہر ہو گئی، وہ واپس آنا نہیں چاہ رہا ہے، واپس آ کر کے سرکل پہ ختم تو کرنا ہے جہاں سے شروع کیا تھا، سوچتا اور تھوڑا کرتے وہ اثر ہو گئی اس کی، اب اس کو لگا کہ واپس پلٹنا چاہیے، کئی کلومیٹر ہو گئے تھے، اتنے کلومیٹر کی زمین اب وہ اپنے نام پر کروانے والا تھا، لیکن جب واپس پلٹنے کا وقت آیا سانس پھولنے لگ گئی، کیونکہ صبح سے چل رہا ہے، کھایا بھی نہیں ہے، پیا بھی نہیں ہے، جس چیز کو جمع کرنے کے لیے دوڑتا رہا، اب سورج پیلا پڑ گیا، ڈوبنا کے وقت قریب آنے لگا تو اب بھاگنا شروع کیا۔ بادشاہ اور اس کے وزیر انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوٹے گا بھی، اب دیکھا بڑی دور سے یہ دوڑتا آ رہا ہے، اپنی لکڑی کو لکیر زمین پر کھینچتے ہوئے کہ جلد سے جلد اپنے اس پوائنٹ پر پہنچ جاؤں جہاں سے شروع کیا تھا۔ سانس پھولنے لگ گئی، دوڑتے ہانپنے لگ گیا، سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، آخری کرنیں باقی تھی اور اس کا پوائنٹ بھی قریب آ گیا تھا، دوڑتے کسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ گیا وہاں پر، لیکن کثرت سے بھاگنے کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر کے گر گیا اور اپنے اس پوائنٹ پر لکڑی لا کر کے جمع کر دیا، بہت بڑا سرکل، بہت بڑی لکیر کھینچا تھا، لیکن ایسا گرا کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکا، جب سپاہی اٹھانے کو آئے تو اس کی موت ہو چکی تھی، اس کی روح نکل چکی تھی، اتنا دوڑا تھا اس کی روح نکل گئی۔ بادشاہ نے کہا اس نے صبح سے لے کر شام تک اپنے نام جائیداد کرنے کے لیے اتنی دوڑ لگائی، بہت لمبی لکیر کھینچا، اتنی بڑی پراپرٹیز کے نام پر ہوتی، لیکن عقل مند دانشور تھا بادشاہ، اس نے کہا جہاں یہ گرا ہے وہیں اس کو دفن کرو، اور اس کے بعد اس کی قبر پر لکھا گیا تھا کہ اس کو ضرورت اتنے 2 گز زمین کی تھی، دوڑتا کتنا لمبا رہا، صبح سے شام تک اتنی لمبی لکیر کھینچ لیا، لیکن سونے کے لیے اس کو جو جگہ چاہیے تھی وہ بس اتنی ہی سی تھی، وہ 6 فٹ کی جگہ۔ عزیزان گرامی، یہ ایک زندگی کے کسی کا حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً سب کی لائف میں یہی ہے، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے اتنی تیز دوڑتے رہتے ہیں، لیکن جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کی طرف ایک بار بھی نظر نہیں کرتے۔ کون سی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کے لیے جو چیز چاہیے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ رب ذوالجلال کی ذات پر یقین اور توکل ہے۔ آج اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی دی ہے تو وقت نکالو اور بارگاہ رب العزت میں آ جاؤ۔ میرے عزیزوں، آخری بات عرض کرتا ہوں، خواہشات جہاں ختم ہونی چاہیے وہ کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے، ایک صحابی کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہ صبح جلدی دوڑ کر کے چلے جاتے تھے، صحابہ نے ان کی شکایت کی کہ یہ فجر میں اتنی جلدی چلے جاتے ہیں کہ کسی سے ملتے ہی نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر ایک یہودی کے گھر سے لگا ہوا ہے،
اور یہودی کے گھر پہ ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میری آنگن میں بھی آتی ہیں اور پکی کھجوریں صبح صبح میرے آنگن میں گر جاتی ہیں. میں اس لیے جلدی دوڑ کر کے جاتا ہوں, میرے بچے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں جمع کر کے میں اس یہودی کو دے دوں کہ کہیں انجانے میں میرا کوئی بچہ وہ کھجور کھانا لے. ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے. یہ صحابی رسول کا عمل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے اتنی فکر. عزیزان گرامی وقار, اب سنیے, یہ تو حالات ایسے ہو گئے, یہاں بڑے بڑے درخت ہی نگل گئے, کھجور تو چھوڑے, ڈکار بھی نہیں. حرام چیزوں کے اوپر تو کئی لوگوں کی زندگی آباد. خیر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ دیکھ کر کے, ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے اپنے صحابہ میں اعلان کیا, کوئی ہے جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے, میں اسے جنت میں پورا باغیچہ عطا کروں, جنت میں پورا باغ اسے عطا کروں. صحابہ ظاہر سی بات ہے, ایک بار حضور نے فرمایا تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی دوڑ لگتی تھی, سب گئے, میں حاصل کر لوں. اب اس یہودی کو منانا تھا کہ تو ایک درخت جو ہے اپنے پڑوسی کو بیچ دے, آنگن میں اس کے ہے, بیچ دے. اب اس کو لگا کہ ان لوگوں کی ضرورت ہے, مجبوری ہے, تو وہ بھی اکڑ کر بیٹھا کہ مجھے بیچنا نہیں, مجھے دینا نہیں. اب سنیے میرے عزیزوں, مدینے میں ایک صحابی ہیں ابو دحداح, اللہ اکبر, کبھی میں پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے. ابو دحداح مدینے کے اس صحابی کا نام ہے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے مشہور ہے. ان کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں. اوالیہ مدینہ آج بھی مشہور ہے, جہاں کی اجوا کھجوریں بہت پسند کی جاتی ہیں. ابو دحداح کا باغیچہ بنا ہوا تھا, بڑا خوبصورت تھا. لوگ مثال دیتے تھے, تعریفیں کیا کرتے تھے, ابو دحداح کا باغیچہ مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ ہے. ابو دحداح حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں اس ایک درخت کو خرید کر کے وقف کر دوں تو کیا میرے آقا مجھے بھی ملے گا جنت میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ تجھے بھی عطا کیا جائے گا. ابو دحداح کہتے ہیں اس یہودی کے پاس سیدھے آتے, کہا کہ تو ایک درخت بیچ دے گا, بدلے میں تجھے بہت اچھی قیمت دیتا ہوں. اس نے کہا کیا دو گے؟ کہا مدینے میں ابو دحداح کا باغیچہ تمہیں پتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں, نام بہت سنا ہوا ہے. کہا وہ پورا باغیچہ اس ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا, ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا. اس یہودی نے کہا کیا مذاق کر رہے ہو, یہ کیا مذاق ہے؟ میرے آنگن میں اگے ہوئے ایک درخت کی وجہ سے ابو دحداح کا اتنا قیمتی باغیچہ دے دیا جائے گا, یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی کی بات ہے, ہم مذاق نہیں کرتے. ہمارے لیے وہ ایک باغیچہ کیا, ایسے 70 باغیچے ہوں, نبی پاک کی بات پر ہم سب عطا کرتے, سب ہم وقف کر دیں. اس یہودی نے کہا کہ ان کی تو مت ماری گئی ہے مسلمانوں کی, یہ دیکھو اپنے نبی کی بات پر اتنا قیمتی باغیچہ مجھے دینے کو تیار ہے. اور پھر اس نے سوچا سودا بھی تو اچھا ہی ہے, باغیچہ تو ملے گا ہی, لیکن جو میں درخت بیچ رہا ہوں یہ جائے گا کہاں؟ یہ بھی تو میرے آنگن میں ہی رہنے والا ہے. درخت اگر کوئی خرید لیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ درخت وہاں جائے گا, یہ تو میرے آنگن میں ہی ہے. سودا کر لیا. کہا بات اگر سچی ہے تو میں یہ درخت اپنے پڑوسی کو جو تمہارا دوست ہے مسلمان اس کو دے رہا ہوں, بدلے میں مجھے ایک باغیچہ دے دو. ابو دحداح نے اسی وقت لکھ کر کے دے دی, یہ باغیچہ تیرے نام کا ہے. سوچو میرے عزیزوں, جس کو سینچا ہو محنتوں سے, جس باغیچے کو سجایا ہو, وہ راستے میں کھڑے ہو کر کے اس کا سودا کر رہے ہیں. کس بات پر؟ حضور پاک کی بات تھی, رسول اللہ کا فرمان تھا. آئے, ان کی بیوی ان کے بچے, باغیچے میں ہی گھر بنا ہوا تھا, نہایت ٹھنڈا گھر ہوا کرتا تھا, وہ لوگ سکون کے لیے وہاں بیٹھتے تھے. ابو دحداح اپنے باغیچے کے دروازے پر آئے, پھاٹک پر, اندر نہیں آتے, باہر کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو پکارتے. ام دحداح پوچھتی ہے, وہ آواز آتی ہے, کیا وہ اندر کیوں نہیں آتے؟ باہر کھڑے ہو کر ابو دحداح کہتے ہیں بیگم باہر آ جا, یہ باغیچہ بک چکا ہے, اب ہمارا نہیں ہے, سامان لے, بچے لے اور باہر آ جا. بیوی نے کہا یہ کیسے اچانک؟ نہ کچھ کہا نہ کچھ بتایا. لیکن وہ عورتیں دنیا دار عورتیں نہیں تھی, وہیں سے اندر سے کہتی ہے ابو دحداح میرا تم پر یقین ہے, اگر سودا کیا ہوگا تو بہت بھاری سودا کیا ہوگا, ورنہ ابو دحداح کا باغیچہ مدینے میں بیچے جانے کے قابل نہیں ہے. کون ہے جو اس کی قیمت لگائے گا؟
गुमान ये है कि मेरा शोहर अगर सौदा किया होगा तो बहुत ऊंचा सौदा किया होगा। अबू दहदा ने कहा, मेरी रफीक़े हयात बाहर तो आ जा, मैं तुझे बताऊं कौन सा सौदा किया है, बाहर आ जा। बच्चों को लेती, अपना सामान समेटती है और उसी वक्त बगीचा छोड़ करके बाहर निकल आई। अबू दहदा से पूछती है, या अचानक सौदा करने की क्या जरूरत पेश आई? ये इस तरह से अचानक तुमने सौदा कर लिया और मुझे बाहर बुलाया, क्या सौदा किया, कितने पे बेचा? अबू दहदा ने कहा, मेरे हाथ में पैसा तो 1 रुपया नहीं, 1 दिरहम नहीं है। कहा, फिर कितने में बेचा? कहा, अंदाजा भी नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे उस सहाबी के लिए जो एक दरख्त खरीद करके दे दे, उसे मैं जन्नत का बगीचा अता करूंगा। मैंने अपने दोस्त मुस्लिम भाई के लिए उसका दरख्त खरीद करके वक्फ किया है और बदले में उस यहूदी को ये बगीचा दे दिया है। बीवी वो नहीं थी जो ये कहती कि मत मारी गई है तेरी, घर बेच के आ गया, फला करके आ गया। वो दुनियादार औरत नहीं थी, हाथ उठाती है और सर पर रखती है और कहती है, अबू दहदा मुझे तुम्हारे बारे में यही यकीन था, कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर वो यहूदी इस बगीचे पर नहीं मानता तो हमारे पास और जो कुछ था सब दे करके हम नबी पाक की बात पर अमल कर लेते। हुजूर की बात थी, वो यकीन था, दुनिया दे दिया, ख्वाहिशात कुर्बान कर दिया कदम मुस्तफा पर। इसीलिए इकबाल ने कहा है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो नाम मुस्तफा से है। आबरूए माज नाम मुस्तफा, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। वहां अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दो, खत्म कर दो, अपने अंदर की जितनी चीजें हैं हुजूर ने फरमाया, तो उसके बाद अपनी तबीयत नहीं, अपनी ख्वाहिश नहीं। तुम अपने घर पर सोचते बैठे रहोगे कि मेरा घर कैसे, मेरी बीवी क्या बोल रही है, मेरा बाप क्या बोल रहा है, मेरी माँ क्या बोल रही है? नहीं, वो सहाबा की जिंदगी ये थी, दुनिया क्या बोल रही है इससे हमें मतलब नहीं, मेरे मुस्तफा क्या फरमा रहे हैं। अपनी ख्वाहिशात वहां पर। हजरत अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी है, वो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बड़े राजदार सहाबी थे। हुजूर उनके घर पर मौजूद है। मक्का से एक लेटर आया, जंगों की वो लोग तैयारी कर रहे थे। और अनस बिन नुज़ैर कौन है? ये इनकी बीवी जो थी अनस बिन नुज़ैर की, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, बल्कि इश्क करते थे, इश्क करते थे अपनी बीवी से। और इश्क में उनकी शादी भी है, अपनी बीवी को बहुत चाहते थे। अब सुनो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन नुज़ैर के घर पर है। मक्का से एक कासिद आया और राजदाराना तौर पर एक खत दिया, कहा मक्का वाले जंगों की तैयारी कर रहे। हुजूर ने खत को पढ़वाया और अनस बिन नुज़ैर से कहा, अनस ये बात तेरे और मेरे बीच में राज है, किसी से नहीं कहना, जब तक मैं ना कहूं इस खत का जिक्र किसी से ना करना। अनस बिन नुज़ैर ने कहा, है अल्लाह के नबी आपका हुक्म, उसके बाद मेरी जुबान नहीं खुलेगी। खत को बंद कर दिया, रख लिया। हुजूर जब तशरीफ ले गए घर से, इनकी बीवी, इनकी महबूबा, इनकी रफीक़े हयात जिसको बहुत ज्यादा चाहते थे, आई। कहा अनस, रसूलुल्लाह घर पर आए थे, कुछ राज की बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी? अनस बिन नुज़ैर ने कहा, देख मेरी बेगम, मोहब्बत अपनी जगह पर, वो मेरे मुस्तफा का राज, वो मैं नहीं शेयर कर सकता, वो नहीं बता सकता। बीवी हंस कर कहती, तुम नहीं बताओ तो कोई बात नहीं, मैंने तो दीवार के पीछे से सुन लिया है, मक्का वाले जंगों की तैयारी कर रहे हैं, खत आ गया है। अनस बिन नुज़ैर ने अपनी बीवी से इतनी बात सुनी, सीधे जाकर के गला पकड़ लिया, गर्दन को दबोच दिया और कहा, उस वक्त तक मैं तेरी गर्दन नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे मुस्तफा का फरमान ना आ जाए। गर्दन पकड़ लिया उस औरत की जिसको सबसे ज्यादा ये चाहते थे, ले आए हुजूर के पास। कहा, या रसूल अल्लाह माफ कर दे, आपका राज था, मैंने तो नहीं बताया, मगर मेरी बीवी ने दीवार के पीछे से सुन लिया और इसलिए मैं इसकी गर्दन पकड़ करके लाया हूं कि कहीं मैं मुजरिम न बन जाऊं, नबी पाक का राज इफ्शा करने वाला मैं मुजरिम न बन जाऊं। आका अगर आप हुक्म फरमाएं तो मैं इसको खत्म कर दूं या इसको तलाक दे करके आजाद कर दूं, आपके फरमान पर मैं कामिल अमल कर सकूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अनस छोड़ दे गर्दन, जिस तरह तू हमारे राज की हिफाजत करता है, ये मेरी सहाबिया है, ये भी मेरे राज की हिफाजत करेगी। उसके बाद हाथ छोड़ दिया और अपनी बीवी से कहा कि देख मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क अपनी जगह पर, बात जब मुस्तफा की आएगी पूरी कायनात को मैं छोड़ दूंगा, मेरे मुस्तफा की बात को अमल करूंगा। और उस बीवी ने भी यही कहा, अनस अगर तू मुझे राज बता देता हुजूर का, इश्क में डूब करके, मोहब्बत में डूब करके, तो जो गला तूने मेरा पकड़ा, कल मैं तेरा गला पकड़ कर हुजूर के पास लाती कि हुजूर ये आपके गुलामी के काबिल नहीं है,
یہ ان کا کمال درجے کا ایمان تھا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا۔ ایک مدینے کی خاتون ایسی ہے، سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہے، حضور کے پاس ایک حبشی کالے رنگ کے صحابی ہیں، آئے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ جا میں تیری شادی کے لیے ایک جگہ پر پیغام بھیجتا ہوں، اور بھیجا اس لڑکی کے گھر۔ انصاری صحابی کی ایک لڑکی اتنی خوبصورت ہے مدینے میں، ان کے گھر بھیجا۔ یہ تو حبشی قسم کے تھے، یہ ایک پیغام لے کر کے جب آئے، ماں باپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکی اندر ہے۔ ماں باپ نے دیکھا کیوں آئے ہو؟ کہا میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ کس چیز کا؟ آپ کی بیٹی سے نکاح کا۔ کس نے بھیجا؟ کہا اللہ کے رسول نے۔ ماں اور باپ ہیں، شکل و صورت دیکھی اور ان کی حسینہ بیٹی۔ کہا ٹھیک ہے تم جاؤ واپس، ہم حضور سے بات کر لیں گے۔ اتنا ہی کہا، ٹال دیا ہوگا۔ وہ صحابی جو آئے تھے کالے رنگ کے، انہوں نے کہا یہ تو روز کی بات تھی، ہر جگہ ریجیکٹ ہوتا ہی تھا، میرے لیے تعجب کی بات نہیں تھی، میں تو واپس آیا حضور کے پاس۔ ہوا گھر میں کیا، اندر جوان لڑکی جو گھر میں موجود تھی بھر آئی، کہا ماں باپ سے پوچھتی ہے کہ اماں کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان نکاح کا پیغام لے کر کے۔ اس خاتون نے کہا، لڑکی نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ کہا آپ کو اندازہ نہیں آپ نے کتنی بڑی خطا کی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان آیا تھا اور آپ نے ٹال دیا، میں تیار ہوں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، نبی پاک کا حکم ہے۔ ماں باپ نے کہا بیٹا تو نے دیکھا ہے، بیٹا تو نے دیکھا جو پیغام لے کر کے آیا تھا وہ تیری میچنگ کا ہے یا نہیں؟ تو نے دیکھا؟ اس نوجوان نے کہا، اس لڑکی نے کہا میں نے پیغام لے کر آنے والے کو تو نہیں دیکھا، آمینہ کے لال کو تو دیکھا ہے، جس نے پیغام بھیجا ہے اس کو دیکھا ہے، اس کے حکم کے بعد پھر کسی کو دیکھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ دونوں ماں باپ دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے، اور وہ صحابی ابھی بتا ہی رہے تھے کہ میں ریجیکٹ ہو کر کے آیا ہوں، تبھی ماں باپ بھی دوڑ کر کے آئے، کہا یا رسول اللہ خطا ہو گئی، ہم نے تاخیر کی آپ کے حکم میں، اے اللہ کے نبی ہم راضی ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح انہی کے ساتھ کریں گے جن کا پیغام آپ نے بھیجا ہے۔ کیا اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں میں لا کر قربان نہیں کیا؟ لیکن نکاح ہوا بھی۔ وہ نوجوان عبداللہ اسود نکاح کا، حضور نے نکاح کروا دیا مسجد نبی، اور حضرت عثمان سے کہا کہ ان کو کچھ پیسہ دے دو، مال دے دو، شادی کا سامان تو خرید لے، جہیز لے لے، اپنا گھر سجا لے۔ ان کو صحابہ نے پیسے دیے، غریب تھے، میں بازار میں جا کر اپنی شادی کا سامان خرید رہے تھے، شام کے وقت اعلان ہو گیا مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کیا ہے، اللہ کے نبی جہاد میں نکل رہے ہیں۔ یہ عبداللہ اسود جن کا نکاح مسجد میں ہوا اور رات کو سہاگ رات آج تھی، آج اپنے گھر دلہن لانے والے تھے، جو گھر سجانے کے لیے سامان خریدنا تھا جا کر کے گھوڑا خرید رہے، تلوار خرید رہے، اور اس کے بعد جنگ میں استعمال ہونے والا سامان خرید رہے ہیں، سب پیسے خرچہ کر دیے جنگ کے استعمال کے، زیرہ خرید لی، وہ ٹوپی خرید لی لوہے کی، سب خرید کر کے سیدھے میدان جنگ میں آ گئے۔ صحابہ بھی پہچان نہیں رہے تھے، صحابہ بھی نہیں پہچان رہے تھے، وہ غریب صحابی کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھے، لیکن شادی کا پورا پیسہ یہ جنگ کے سامان میں لگا دیا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی احد کی، میدان جنگ میں جب صحابہ لڑ رہے تھے، حضور پاک پوچھتے ہیں اپنے صحابہ سے، یہ ایک جوان ہے جو پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہے، جوان مردی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اے میرے صحابہ جانتے ہو کون ہے یہ؟ صحابہ غور سے دیکھتے اور کہتے یا رسول اللہ یہ مدینے کا نہیں لگتا، ہمارے آپس کا نہیں ہے، کہیں باہر سے آیا ہے۔ حضور نے فرمایا جا کے غور سے دیکھو، اس کی کالی کالی کونیوں سے میں پہچان رہا ہوں، وہ میرا عبداللہ اسود ہے، آج میں نے اس کو شادی کے لیے پیسے دیے تھے، وہ سارے پیسوں سے یہ جنگ کا سامان خرید کر کے لایا ہے۔ شام ہونے سے پہلے خبر آئی عبداللہ اسود کو ظالموں نے شہید کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اور وہ مٹی میں گرے ہوئے تھے۔ حضور خود چل کر کے آئے، عبداللہ اسود کے پاس آ کر کے بیٹھتے ہیں اور سر اٹھا کر کے اپنی گود میں رکھتے ہیں، چہرے سے دھول کو صاف کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھاتے ہیں، ساری دنیا ایک طرف، فرمان مصطفیٰ ایک طرف۔ میرے عزیزوں، یہ خواہشات کی قربانیاں ہیں جب جا کر کے ایمان تکمیل پاتا ہے۔ بس اخیر میں اتنا کہوں گا، ہمارا ایمان صرف اتنا ہونا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔